خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تیرے عاشقی سے پہلے تیرے عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ تیرے عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آج آپ کے علاقے جو یہ میرا خود کا علاقہ ہے آمبولی کے اندر آمد ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہلائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے یہ محمود بھائی کہ ماشاءاللہ عمرے میں جانے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا عمرے کے لیے، اس کے جذبے کے اندر انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ میں کل ہی بہار کے سفر سے رات کو لوٹا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے بتلایا گیا کہ پروگرام رکھنا ہے، مستقل اور بھی پروگرام تھے، میرا ارادہ بالکل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آمبولی کا کہا تو میں نے کہا کہ اپنوں کو چھوڑ کر دور جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو فوراً میں نے کہا ہمارے برادر محترم کو کہ آپ فوری ان پر لبیک کہیں، اور خوشی کا اظہار ہے کہ ہمیں ایسا موقع میسر ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے
ہم لوگ دعوتی اعتبار سے اکثر ملاقات کے لیے نکلتے تھے، اس جگہ پر اکثر ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ اسی جگہ یہ پروگرام رکھا گیا، اور برادر محترم نے بھی کافی وقت تک یہاں ماشاءاللہ خدمت انجام دی ہے، اور اس جگہ کو چنا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس بستی والوں کو قبول فرمائے، نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، زندگی صحیح گزارنے والا بنائے، زندگی کو جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو یہ ہمارا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، اور اس پروگرام کی برکت پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یہاں کے ماحول کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے، اور یہاں محبت کا، ایک بھائی چارہ کا، پیار کا مرکز بن جائے، محبت کا مرکز بن جائے، آپس میں ایک ساتھ مل کر، محبت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو وہ بستی بنا دے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ بیت اللہ کی محبت، کعبۃ اللہ کی محبت، اللہ کے گھر کی محبت ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ دل میں خواہش ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی ہم زیارت کریں، اللہ کے گھر کو دیکھیں، اس کی طرف اور اس کی محبت ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آئے، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کبھی کبھی یہ الفاظ بھی کہہ دیا کریں کہ ان آنکھوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے، کبھی کبھی ان کے پیشانی کو چوم کر یہ الفاظ کہہ دیا کریں کہ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جو وہاں جا کر وہاں کے در و دیوار کو، وہاں کے در و دیوار سے مس ہوا ہوگا، ان ہاتھوں نے وہاں کعبۃ اللہ کو پکڑا ہوگا۔ آپ ان کو محبت کے ساتھ، آپ ان کو پیار کے ساتھ، آپ ان کو محبت کے ساتھ لگ جائیں، گلے ملیں اور انہیں کہیں کہ آپ نے اس جگہ کو دیکھا ہے۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس جگہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ یاد رکھو، تڑپنے والا کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے، مچلنے والا پیچھے نہیں رہتا ہے۔ اللہ والے علماء اور بزرگان دین کے بارے میں ہم نے سنا، اور پہلے کے لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ بیت اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، اتنی کثرت سے ان کے دل میں محبت ہوا کرتی تھی، وہ سالوں سال رویا کرتے تھے، سالوں سال تڑپتے تھے، سالوں سال مچلتے تھے، اور کہا کرتے تھے، اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ وہاں کی زیارت عطا کروا دے، اللہ وہاں کی زیارت کروا دے۔ وہ تڑپتے تھے، مچلتے تھے، وہ روتے تھے، اور ایک وقت وہ آتا تھا اللہ وہاں کی زیارت کرواتا تھا۔ لیکن آج وہ دور ہے کہ ہمارے دلوں میں کوئی تڑپ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی مچلنا نہیں ہے، بیت اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کے پیار کی کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کے عشق کی کوئی محبت نہیں ہے۔ آنے والا آ رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے، دل میں کوئی نہ تڑپ ہے، دل میں نہ کوئی مچلنا ہے، دل میں نہ کوئی محبت کی آنگ، دل میں نہ محبت کی کوئی انگیٹھی جل رہی ہے کہ ہمارے دل میں ایک شوق ہو، ہمارے دل میں ایک جذبہ ہو کہ کون آ رہا ہے، بیت اللہ سے آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، نبی کے دیار سے آ رہا ہے، نبی کی محبت میں آ رہا ہے، نبی کے عشق میں آ رہا ہے، نبی کے گھر سے آ رہا ہے، نبی کے پیار کو لے کر آ رہا ہے، نبی کے گھر کے پاس جا کر صلاۃ و سلام پیش کر کے آ رہا ہے۔ آج وہ آ رہا ہے، میں آج اس کو گلے سے لگاؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ جس گھر سے وہ آیا ہے اس گھر کی زیارت اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ ہمارے دلوں میں تڑپ ہونا چاہیے۔ پہلے کے لوگ تڑپتے تھے، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں آج اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے پاس وہ دل ہے، آپ کے پاس وہ جذبہ ہے، آپ وہ ہیں کہ آپ اگر کسی کو منانا چاہیں بہت آسانی سے منا سکتی ہو، آپ کسی فرد کو منانا چاہتی ہو تو بہت تیزی سے منا لیتی ہو۔ آپ اگر اللہ کے سامنے صحیح معنی میں اپنے آنچل کو پھیلا کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے فردوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اللہ سے محبت کی دعائیں مانگو گی، اللہ سے پیار کی دعائیں مانگو گی، اللہ سے تڑپنے کی دعائیں مانگو گی، کعبۃ اللہ کی زیارت کی دعائیں مانگو گی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار تک پہنچنے کی دعائیں مانگو گی، یاد رکھنا آپ ناکام نہیں ہوگی، آپ کا آنچل پھیلانا ہوگا، اللہ آپ کی دعاؤں کا انشاءاللہ سنے گا انشاءاللہ۔ کعبۃ اللہ کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ تو وہ ہے جہاں اللہ کے تجلیات براہ راست بیت اللہ پر، بیت المعمور پر ہوتے ہوئے براہ راست بیت اللہ پر اترتی ہے۔
کہتے ہیں کہ جس طرح پرنالا ہوتا ہے نا کہ پرنالے کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اسی طرح اللہ کی تجلیات بیت اللہ پر اور بیت اللہ سے ساری مساجد کے اوپر، اور صرف ساری مساجد کے اوپر نہیں، وہاں سے قلب، جو قلب، جس کا قلب پیارا قلب ہوتا ہے، جس کا دل بہت پیارا دل ہوتا ہے، جس کا دل وہ دل ہوتا ہے جو محبت کی انگیٹھی میں جلنے والا ہوتا ہے، اللہ کے اس تجلیات جو کعبۃ اللہ سے براہ راست مسجد کے اندر آتی ہے، وہ مسجد سے براہ راست ان کے دلوں کے اندر اللہ اتار دیتا ہے۔ میں ایک مسجد میں تھا، حج کے موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ پہلے راستے کچے تھے لیکن مسافر پکے ہوا کرتے تھے، اب راستے پکے ہیں لیکن مسافر کچے نظر آتے ہیں۔ پہلے راستے کچے ہوا کرتے تھے، مسافر پکے نظر آیا کرتے تھے، اب راستے پکے نظر آتے ہیں، مسافر کچے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے آپ ذرا، پہلے کے دور میں لوگ سالوں سال تڑپتے تھے، مچلتے تھے، پھر وہاں کی زیارت کی توفیق ملتی تھی، اپنے علاقے سے نکلتے تھے، جس جگہ پر جانا ہو اونٹ پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچتے تھے، سخت دھوپ کے اندر نکلتے تھے، کئی دن گزرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچے، وہاں پر جہاز میں بیٹھے، جہاز میں بھی نکلنے سے پہلے 2 مہینہ 3 مہینہ رمضان سے پہلے نکل جایا کرتے تھے اور جہاز میں لمبا سفر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ موقع بھی آ جاتا تھا کہ سمندر میں طغیانی ہوتی تھی، سمندر کے اندر موج ہوا کرتا تھا، جس کے بنا پر 3 4 دن جہاز کو روک دیا جاتا تھا، جہاز کو چلایا نہیں جاتا تھا، 3 دن ایک ہی جگہ جہاز کھڑا رہتا تھا۔ جب وہ سرکشی ختم ہوتی، وہ طغیانی ختم ہوتی، سیلاب کا وہ انداز ختم ہوتا، تو وہاں سے پھر یہ جو جہاز ہے وہ روانہ ہوتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جہاز جدہ کے قریب پہنچنے والا ہوتا، پہنچنے سے بھی پہلے 3 دن پہلے روک دیا جاتا تھا، اس لیے روک دیا جاتا تھا کہ بھائی یہاں پر کوئی بیمار ہو، کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو، اس کا پہلے علاج کیا جائے۔ 3 دن تک جہاز پانی کے اندر رہتا تھا، کہتے ہیں کہ اسی جہاز کے اندر لوگ بیٹھتے تھے، بیچارے کبھی باہر آئے پھر کمرے میں جا کے بیٹھے، سخت دھوپ ہے، اس دھوپ کے اندر پانی کی وجہ سے، اور یہاں بھی گرمی اور سخت دھوپ، نہ کبھی ہوا چلتی تھی، اس دھوپ کے اندر بھی، وہ کرکراہٹ کے اندر بھی وہ لوگ جہاز میں بیٹھے رہتے تھے۔ مہینوں کے بعد وہ جدہ پر جا کر لنگر انداز ہوتا تھا جہاز، تو وہاں پر وہ لوگ اترتے تھے۔ اترنے کے بعد تعجب خیز بات یہ کہ وہاں سے بھی ایسا نہیں کہ ہماری طرح کے گاڑی میں بیٹھے بس وہاں پر تیار ہیں، اے سی والی بس کھڑی ہے اور فوراً اپنی جگہ پر پہنچ گئے، وہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کسی کے پاس اونٹ لیتے تھے، وہ بھی ہزاروں کا اونٹ ہوا کرتا تھا، وہ اونٹ لیتے تھے، اپنے سامان کو جو اپنا توشہ ہوتا تھا اس توشے کو اس کے اوپر رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ پہاڑی ہوا کرتی تھی، ان پہاڑی کے اوپر سے سوار ہو کر خود تو چلتے تھے اور سامان کو اونٹ کے اوپر رکھ کر ان اونٹوں کے اوپر اونٹ کو لے کر چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ سخت دھوپ کے اندر پسینے میں شرابور پانی پینے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، جو پانی ہوتا تھا 3 دن کے اندر اس سے وضو بھی کرنا، اس لیے کہ وہاں تو چٹیل میدان ہوتا، پانی کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کی عبادت وہ عبادت ہوا کرتی تھی کہ جو عبادت کا مزہ آج نظر نہیں آتا ہم لوگوں کو، کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ تڑپتے تھے، وہ مچلتے تھے، وہ اللہ سے لو لگایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے تو مسافر پکے تھے لیکن رستے کچے نظر آتے تھے، آج رستے پکے ہیں لیکن مسافر کچے نظر آتے ہیں۔ اتنی مشقتوں کے بعد وہ لوگ پہنچتے تھے، اتنی تڑپ اور مچلنے کے بعد وہ لوگ پہنچا کرتے تھے۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر ابن کشاف بھی لکھی ہے، کعبۃ اللہ کے پاس اتنا بیٹھتے تھے، بیٹھنے کی وجہ سے اہل عرب نے ان کا نام جار اللہ رکھ دیا۔ جار اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کا پڑوسی، ایس
ایسی محبت تھی کہ بیت اللہ کے قریب ہی بیٹھے رہتے تھے. ایک اللہ والوں کے بارے میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ نماز اول والے میں پہلی صف کے اندر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اور بیت اللہ کے اندر تکبیر تحریمہ اور پہلی صف کا مل جانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. بتائیے چلا کہ وہ بزرگ تو فجر میں تہجد کے وقت میں پہنچ جاتے ہوں گے اور عشاء کے بعد نکلتے ہوں گے, اس لیے کہ اگر کوئی آدمی جلدی نہ پہنچا تو وہاں تو صف بھر جایا کرتی ہے. ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 مرتبہ طواف کیا کرتے تھے. کیا بیت اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تھی. آج بیت اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, اللہ کے گھر کی محبت نہیں ہے, اللہ کا عشق نہیں ہے, اللہ کا پیار نہیں ہے, اللہ کے گھر جانے کا جو شوق اور جذبہ ہونا چاہیے, اس کے لیے جو تڑپنا اور مچلنا ہونا چاہیے, وہ محبت آج کے دور میں نظر نہیں آتی ہے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے, سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے سالم بن عبداللہ. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے وہ کیسی محبت کیا کرتے تھے بیت اللہ سے. کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد وہ اللہ کی یاد میں اتنا مست ہوا کرتے تھے کہ دنیا سے غافل ہو جایا کرتے تھے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد نمازوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے. ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی تو ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہمارا تو حال یہ حال ہو گیا کہ نماز وہ نماز ہوتی ہے کہ نمازوں کے اندر بھی خنزیر اور کتوں کے تصور ہمارے دماغوں کے اندر ہے, شہوات ہمارے نمازوں کے اندر ہے, ہم شہوات کے تصور میں پڑے رہتے ہیں. حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر بھی ہم سے بہتر ہے, ہم نمازوں میں اس سے بھی گئے گزرے بن جاتے ہیں. نہ نماز ہماری وہ نماز ہے کہ جس نماز میں ہماری نماز بہتر ہونی چاہیے وہ نماز ہماری بہتر نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سالم بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے حاکم وقت, بہت بڑا حاکم تھا, وہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا. بہت بڑا بادشاہ تھا, وہ بھی پہنچا ہوا تھا. بادشاہ نے حاکم وقت نے سالم بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت اگر کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو. سالم بن عبداللہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے, اللہ کے ولی گزرے. حاکم وقت نے کہا حضرت کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت نے کہا میرے سامنے اللہ کا گھر ہے, میں اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں. یہ لفظ کہا اور سالم بن عبداللہ پھر بیت اللہ کی محبت میں اس کے اندر دعاؤں میں مست ہو گئے, روتے رہے, گڑگڑاتے رہے. حاکم وقت آج کا حاکم وقت نہیں تھا, ہم جیسا مزاج نہیں کہ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں, خالی اوپر تعلقات رکھتے ہیں, بعد میں پیچھے اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح ہونا ہے. نہ علماء کی قدر ہمارے دلوں میں, دینی کام کرنے والوں کے ہمارے دلوں میں قدر ہے. بس قدر اتنی قدر ہے کہ بس یہ ہے کہ ملاقات کر لیں, بس دعائیں لے لیں, اتنی قدر ہے. اور کہتے ہیں کہ دعا لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے, ہمیں جنت مل گئی, جنت کو ہم نے فکس کر لیا, ملاقات ہو گئی حضرت سے, دعا لے لی کافی ہے. یاد رکھو اس طرح نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں کو دیکھا, علماء کو دیکھا, صلحاء کو دیکھا, بزرگان دین کو دیکھا, وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ والوں سے اس طرح محبت رکھتے تھے. اللہ والے کسی اللہ والوں کی مجلس میں جاتے تھے, بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ جایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں جو جذبہ ہوا کرتا تھا, ان کے دل میں جو تڑپنا ہوتا تھا, ان کے دل میں جو مچلنا ہوا کرتا تھا, اور تڑپ اور اس محبت کی بنا پر اللہ رب العزت ان کے دل میں جو ولایت کا نور ہوتا تھا, وہ ولایت کا نور اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ منور جو ولایت کا نور ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر, ان کے قلب کے اندر اتار دیا کرتا تھا براہ راست. یاد رکھیں علماء کی قدر, دینی کام کرنے والوں کی قدر,
انسان کو بہت آگے تک پہنچاتی. آج کے دور میں ہمارا جو مسلمان پیچھے ہو گیا. پہلے کے لوگ بہت بھولے بھالے تھے, معاشرہ بہت بھولا بالا تھا. ایسا معاشرہ تھا جو علماء کے لیے مر مٹا کرتے تھے, اللہ والوں کے لیے مر مٹا کرتے تھے, اللہ والوں کے پیچھے ڈول لگا کر جاتے تھے. لیکن آج کا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں رہا. آج کا حال تو یہ ہے, بھائی آ جائیں گے حضرت, ملاقات کر لیں گے, ہو گئی بات ختم. پھر اپنے موبائلوں میں لگ جاؤ, گناہ ہو جتنا گناہ کرنا ہو کرو, جتنا فلم دیکھنا ہو دیکھو, جتنا کام کرنا ہو کرو, اس لیے کہ حضرت سے ملاقات ہو گئی کافی ہے. جنت تو ملنے ہی والی ہے, ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں اس طرح نہیں ملا کرتی. سالم بن عبداللہ بیت اللہ کی زیارت, بیت اللہ کے طواف میں لگے تھے. سنیے اور دل کے کانوں سنیے. حاکم وقت حرم شریف سے باہر نکلنے کے بعد کھڑا رہا کہ سالم بن عبداللہ آئیں گے, میں ان سے ملاقات کروں گا. سالم بن عبداللہ نے طواف مکمل کیا, رونا دھونا اور جو مانگنا تھا مانگا. مانگنے کے بعد سالم بن عبداللہ حرم شریف سے باہر نکلے. حاکم وقت نے کہا کہ حضرت ہم نے تو وہاں پر آپ سے کہا تھا کہ جو چاہیے لے لیں, آپ نے کہا کہ بیت اللہ قریب ہے, میں اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں. اب حضرت آپ حرم شریف سے باہر ہیں, بیت اللہ آپ کے قریب نہیں ہے, حضرت اب جو مانگنا ہے مانگ لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت نے کیا بات کہی بتلاؤ. حضرت نے کہا دنیا مانگو کیا دین مانگو. تو اس نے کہا حضرت آپ تو دین میں بہت آگے ہیں, دینی اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا, دین کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی ہے, دین کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بہت آگے بڑھایا ہے, دین کے اعتبار سے میں آپ کو کیا دے سکوں گا, آپ دنیا کے اعتبار سے جو مانگنا چاہے مانگے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت کا جواب سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, دل کے طرف سے سنیے, دل کے عشق سے سنیے, دل کے محبت سے سنیے. حضرت نے کیا جواب دیا بتلاؤ. حضرت نے جواب دیا کہ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے ان سے کبھی میں نے دنیا نہیں مانگی, میں تجھ سے دنیا مانگوں. جس اللہ نے دنیا بنائی ہے میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی ہے, میں تجھ سے دنیا مانگوں. میں اس اللہ سے بھی اللہ کو مانگتا ہوں, کسی اور کو نہیں مانگتا. آج کے مسلمانوں, آمولی کے علاقے کے لوگوں, میں آج آپ سے سچ کہتا ہوں, دنیا بنائی اللہ نے ہمارے لیے, ہم دنیا کو کمائیں گے, لیکن ہم دنیا کو دنیا کے لیے نہیں کمائیں گے, دنیا کو بھی کمائیں گے اللہ کے لیے کمائیں گے انشاءاللہ. یہ دنیا ہمارے دل میں آ کر اپنی جگہ نہیں بسائے گی, یہ دنیا بھی اگر آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کا ولی بن کر آئے گی انشاءاللہ. ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے. تیرے عاشقی نے میری زندگی بدل دی, تیرے عاشقی نے میری زندگی بدل دی, تیرے عشق میں میرا فسانہ ہو گیا. عشق کے اندر جب اللہ کا عشق, اللہ کی محبت, اللہ کا پیار اگر زندگی میں آ گیا تو پوری زندگی فسانہ ہو گئی ہماری. اللہ کا پیار جب دل میں آتا ہے تو پوری زندگی بدل جایا کرتی ہے. یاد رکھیں, بیت اللہ کی محبت دل میں جانے والا جو جا رہا ہے اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے. آج اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ سے کہ اے اللہ جو بھی جا رہا ہے آج وہ اپنے آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کرے گا, آج اپنے آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرے گا, وہاں جائے گا, جانے کے بعد بیت اللہ کو لپٹے گا, بیت اللہ کو محبت کے ساتھ ملکے گا اور وہاں جا کر اس کی زمینوں کو چومے گا, وہاں جا کر مدینہ منورہ میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرے گا. اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کریں, ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ بیت اللہ کے دیدار ہم براہ راست کریں, ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ اس ہونٹوں سے بیت اللہ کو پکڑیں گے اور ان ہونٹوں سے بیت اللہ کو چومیں گے. اللہ وہ دن ہمیں بھی دکھا دے, اللہ وہ دن ہمیں بھی دکھا
دے کہ ہمارے یہ ہاتھ ہوں گے بیت اللہ کو ہم لپٹیں گے، اے اللہ وہ دن دکھا دے کہ ان پیروں سے بیت اللہ کی زمینوں پر چلیں گے، اور اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں براہ راست شامل کریں گے اور نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے عجیب شعر پڑھا، جنت کو مخاطب کیا، جنت کو مخاطب کر کے شعر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ جنت کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ تیرے اندر حور بھی ہیں، تیرے اندر محلات بھی ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت کو مخاطب کر کے کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت۔ میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ اللہ والوں کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے اور مدینہ منورہ کی زمین پر داخل ہوتے تھے، چپل کو اٹھا لیا کرتے تھے، اپنے سر پہ رکھ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ وہ نبی جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے تو حدیث بن کر نکلے، جو سر اپنے اوپر کی طرف اٹھائے تو قرآن کا نزول ہو جائے، قرآن بھی اترنے لگے، اور جو اگر چلنے لگے تو وہ اس علاقے کے اندر، اس رستے کے اندر خوشبو پھوٹنے لگے، جو رستے پہ نکلے تو پتھر بھی اٹھ کے انہیں سلامی پیش کرے، جو چلے تو درخت بھی قریب آ جائے سلامی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چاند سے پوچھا، ستارے سے پوچھا تیری روشنی کے بارے میں کہ تیری روشنی کیا روشنی ہے، تو کہا کہ جب تک نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب تک میرا محمد پیدا نہیں ہوا تھا، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تب تک تو چاند کی روشنی روشنی تھی، سورج کا چمکنا چمکنا تھا، ستارے کا چمکنا تھا، ہر چیز اپنی جگہ چمکتی رہی، لیکن میرا محمد پیدا ہوا، میرا نبی پیدا ہوا، میرا آقا پیدا ہوا، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو چاند کی ضیائیت ختم ہو گئی، سورج کی ضیائیت ختم ہو گئی، سورج کا جو چمکنا، سورج کی جو روشنی، ستاروں کی جو روشنی وہ اپنی جگہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ کون پیدا ہوا ہے؟ میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ کیا عشق تھی، کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ ایسی محبت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کا عجیب ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے روپوش ہوئے، پردہ فرما گئے، ابو بکر کا حال بدل گیا، عمر کا حال بدل گیا، عمر تو نکل گئے تلوار لے کر، کہا کہ کوئی یہ بتلائے کہ میرا نبی دنیا سے چلا گیا، اگر کوئی بولتا ہے تو اس کی گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی، میں گردن اڑا دوں گا، کسی کے زبان سے یہ نہ نکلے کہ میرا نبی دنیا سے چلا گیا۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ صحابی صبح میں جب بھی اٹھتے تھے تو صبح اٹھنے کے بعد پہلے اپنی آنکھوں سے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرماتے تھے، اس کے بعد آنکھ کھول کے پوری دنیا کو دیکھتے تھے۔ صبح میں جیسے ہی وہ بیدار ہوتے تھے آنکھ کو کھولتے نہیں تھے، اٹھ کر دروازے پر آ جاتے تھے اور کہتے تھے ابھی تاجدار مدینہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسا چہرہ ابھی نکلے گا۔ جیسے ہی کوئی بولتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے ہیں تو اپنی آنکھ کو کھولتے تھے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرماتے تھے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد کہا کرتے تھے اب میں دنیا کو دیکھوں گا، اب مجھے دنیا کو دیکھوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میرے آنکھوں میں پہلا نبی بسا ہے۔
آج تو حال یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد دعا یاد نہیں رہتی ہے، صبح سنت کے مطابق اٹھ نہیں پاتے ہیں، استنجا میں جائے تو دعا یاد نہیں رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نعوذ باللہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم نے کوڑے دان میں اٹھا کر ڈال دیا ہے۔ کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں۔ میرے نبی نے جو محبت پیش کی ہے، میرے نبی نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے، یاد رکھو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہانا تو بہت آسان ہے، لیکن دل کا آنسو بہا کر بتلاؤ اور دل کو مچل کر اور دل کو تڑپا کر اور یوں سوچ کر بتلاؤ کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست عاشق بنیں گے انشاءاللہ۔ نام تو لے لینا، یہ تو کہہ دینا کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، یہ کہہ دینا کہ ہم جھنڈے لے کر گھوم لینا، ہم اپنے ہاتھ میں علم لے کر گھومنا اور یہ کہہ دینا کہ ہم نبی کے دیوانے۔ نبی کے دیوانے انہیں نہیں کہا کرتے ہیں، نبی کے مستانے وہ ہوتے ہیں، نبی کے عاشق وہ ہوتے ہیں، نبی کے محبوب وہ ہوتے ہیں، نبی کے پیار میں ڈوبنے والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کے ایک سنت کو زندہ کرتا ہے۔ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، نبی کا عشق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وہ صحابی صبح اٹھتے تھے، پہلے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے، پھر کام میں لگتے تھے۔ ایک دن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر کے لیے تو خیال یہ آیا کہ اللہ کے رسول ہیں موجود، لیکن پھر دل میں خیال آیا تو اللہ کے رسول تو چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آنکھیں بند تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، روتے رہے اور سوچتے رہے کہ میں کیسے آنکھ کھولوں۔ آنکھ کھولوں گا تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ میری آنکھوں میں نظر نہیں آئے گا، میں کیسے آنکھ کھولوں؟ بس یوں آنکھیں بند رہی، روتے رہے۔ بہت دیر کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں ان آنکھوں سے اب دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا، اے اللہ میری ان آنکھوں کی روشنائی کو چھین لے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنا تھا، اللہ نے آنکھوں کی روشنائی چھین لی۔ کہتے ہیں کہ پوری زندگی آنکھوں کی روشنائی کے بغیر رہے اور کہتے تھے کہ جن آنکھوں میں نبی نہ بسا ہو ان آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو بول دیتے ہیں بہت آسان ہے، نبی کی محبت کے نام لیوا تو ہے، نبی کی محبت کے دم تو بھرتے ہیں، لیکن نبی کی محبت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی، نبی کا پیار ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کا محبوب بنائے، نبی کا دیوانہ بنائے، نبی کا مستانہ بنائے، نبی کے عشق میں چلنے والا بنائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ نبی کی محبت میں تڑپتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ بیت اللہ میں جانے والا، اللہ کے گھر کو جانے والا، اس کی محبت، اس کا مچلنا اور اس کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس جگہ جانے کا شوق ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ تک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر پہنچنا، وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرنا، وہاں قریب پہنچنا، اس کی محبت ہمارے دلوں میں جاں گزی ہونا چاہیے۔ کتنے پیارے وہ لوگ ہیں، کتنے اچھے وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور مکہ المکرمہ بیت اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو بلال نے علاقہ چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے۔ شام کے علاقے میں جا کر وہیں رہ رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے، کہتے ہیں کہ سال یا 2 سال گزر گئے، عرب میں نہیں آئے، مدینہ منورہ میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ اب نبی علیہ السلام دنیا سے رپوش ہو گئے، اگر بلال یہاں رہے گا تو بلال کو نبی کی کثرت سے یاد آتی رہے گی اور بلال برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کی طرف چل بسے تھے۔ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 سال کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے خواب میں آئے اور کہا، بلال تجھے میری یاد نہیں آتی ہے؟
بلال تجھے میری یاد نہیں آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کا پہر گزرا تھا، بلال تڑپ گئے جب یہ سنا کہ بلال یاد نہیں آتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا اپنے اہلیہ محترمہ سے کہ میرے اونٹ کو تیار کرو۔ تو کہا کہ اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میرا محبوب بلا رہا ہے، میرا آقا بلا رہا ہے، میرا نامدار بلا رہا ہے، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو کہا کہ صبح چلے جانا۔ تو کہا کہ میرا محبوب بلائے تو اس کے لیے صبح تک راہ نہ دیکھی جاتی ہے، بلال تو عاشق ہے، میں تو اسی طرح چل دیتا ہوں۔ تو کہا بس سوار اونٹ کو تیار کیا اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ بلال وہاں پہنچے، رات کا پہر تھا، بلال پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد راتوں رات روتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرکز کے اوپر پہنچ کر زاروں قطار روتے اور گڑگڑاتے رہے۔ صبح ہوئی، لوگوں کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں۔ جیسے یہ سنا کہ بلال آئے ہیں تو لوگوں نے آ کر کہا کہ بلال اذان دے دیجئے، نبی کے زمانے میں ہم نے اذان آپ کی زبان سے سنا تھا، ہم آپ کی زبان سے اذان سننا چاہتے ہیں، بلال اذان دیجئے۔ کسی نے کہا بلال اذان دیجئے، یہاں سے ایک شخص کہہ رہا بلال اذان دیجئے، یہاں دوسرے صحابی کہہ رہے بلال اذان دیجئے۔ بلال نے کہا میرا نبی موجود نہیں ہے، اذان کیسے دے سکتا ہوں، میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ دوسرے نے کہا بلال اذان دیجئے، تو کہا کہ بلال برداشت نہیں کر پائے گا۔ تیسرے نے کہا اذان دے دیجئے، تو کہا بلال برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہر شخص کہتے جا رہے تھے کہ بلال اذان دیجئے، یہاں تک کہ ایک شخص نے حسن کو کہا کہ بلال اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے نواسے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے بلال تیار ہو جائے۔ حسن حسین آگے بڑھتے ہیں، حسن حسین نے آگے بڑھ کر کہا بلال نواسے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اذان دے دیجئے۔ جب یہ سنا بلال نے تو نہ نہیں کہہ پائے، انکار نہیں کر پائے، تو کہا کہ نواسے نے کہا ہے، میرے نبی کے نواسے نے کہا ہے، بلال اذان دینے کے لیے تیار ہے۔ بلال کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے اور اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بلال کی اذان کی آواز گونجی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تڑپ گئے اور مچل گئے، برداشت نہیں کر پائے، تڑپ رہے تھے کیونکہ بلال کی اذان گونج رہی تھی۔ کہاں گونج رہی تھی؟ مدینہ منورہ میں گونج رہی تھی اور نبی کی یاد آ گئی اور خوب روتے رہے۔ کہتے ہیں بلال یہاں پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال کی اذان کی آواز جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچی، کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے ہی بلال نے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ایک ماں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس چھوٹے بچے نے اپنی ماں کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ماں سے یوں بلک گیا اور کیا کہا معلوم ہے؟ ماں سے بلک کر کہا امی بلال تو آ گئے، بتلاؤ محمد عربی کب آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بلال آ گئے ہیں، محمد عربی کب آئیں گے؟ کیا ماحول ہوگا۔ کہتے ہیں بلال نے اذان ختم کی، جیسے ہی لا الہ الا اللہ بلال نے کہا، کہتے ہیں حضرت بلال نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ ختم کہا، ان کا مزاج تھا، حضرت بلال کا مزاج تھا کہ جیسے ہی اذان ختم ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چہرہ دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ انہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مدہوشی میں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی موجود ہیں، کیونکہ اذان دے رہے تھے، بالکل مدہوش ہو کر اذان دے رہے تھے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی یوں دیکھا اور انہیں یہ خیال تھا کہ نبی ہوں گے، لیکن جیسے ہی پتا چلا ہوش آ گیا اور کہا کہ نبی تو نہیں ہے، تو ایک آواز لگائی اور زور سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب ہوش آیا تو بلال نے کہا بلال مدینہ میں نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ بلال رہے گا تو اسے نبی یاد آتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبتیں تھی، کیا پیار تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت ان کے دل میں کیا جاگزی تھی۔ اے مسلمانوں، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے دل کی طرف توجہ کرو، کیا اس دل میں میرا نبی ہے؟ کہ اس دل میں وہ دل ہے کہ جس دل میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن محبت میں سنتوں کو زندہ کرنا، عاشق بننا کیا ہے؟ کیا گھروں کے اندر یہ ماحول ہے؟ نبی کے عشق اور پیار کا ماحول ہے؟ گھروں میں یہ پیار کا انداز ہے؟ کیا گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ سنتوں کو زندہ کریں، نبی پر کثرت سے درود بھیجیں؟ یہ ہے ہمارے گھروں کا ماحول؟ میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، آج بھی وہ بزرگ موجود ہے اللہ والے کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے ان بزرگ کے پاس پہنچے
اور جیسے ہی ان بزرگ کے پاس وہ اللہ والے پہنچے تو حضرت نے پوچھا آپ کتنے دن کے لیے آئے؟ تو کہا کہ حضرت میں صرف ایک دن کے لیے آیا ہوں اور ایک دن کے بعد چلا جاؤں گا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ایک دن ہوا وہ حضرت وہیں رہ گئے، دوسرے دن بھی وہ حضرت وہیں رہ گئے، تیسرے دن بھی وہ حضرت وہیں رہ گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت نے کہا کہ آپ تو ایک دن کے لیے آئے تھے مولانا، 3 دن ہو گئے، 3 دن تک یہاں رکے رہے۔ تو مولانا نے کہا کہ حضرت کیا بات بتلاؤں، پہلے دن جیسے ہی میں نے آپ کو کہا تھا میں ایک دن کے لیے آیا ہوں، میں نے یہاں کا کھانا کھایا، کھانے کے بعد جیسے ہی میں رات کو سویا ہوں، جیسے ہی رات کو سویا ہوں تو میں نے خواب میں آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو میں نے سوچا کہ دوسرے دن بھی یہی قیام کروں گا۔ دوسرے دن جب میں نے یہاں کھانا کھایا تو دوسرے دن بھی مجھے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ تیسرے دن بھی یہی رہوں گا۔ تیسرے دن میں سویا تو مجھے تیسرے دن بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت نے اپنا سر جھکا لیا اور زاروں قطار روتے رہے، اور کیا کہا بتلاؤں؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری اہلیہ، میری وائف، میری بیوی، روزانہ میں عورتوں سے بھی کہوں گا، میں یہاں میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی، میں ان سے بھی کہوں گا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اور حضرت نے کہا کہ میں کیا بتلاؤں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، روتے روتے کہنے لگے کہ کیا بتلاؤں، میری اہلیہ روزانہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ، روزانہ اتنے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ، ہمارے گھر میں بہت مہمان آتے ہیں، سب کے لیے وہ کھانا بھی تیار کرتی، چیزیں بھی تیار کرتی، اتنے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ وہ جب بھی کھانا بناتی ہیں، وہ کھانا جو کھاتا ہے اس کی برکت سے اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دن بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے، سنتیں زندہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور فیشن پرستی عام ہو گئی۔ دنیا کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مولانا دنیا حالات ہیں، دیکھنا پڑتا، مجبوری ہے۔ آپ کو کیا بتلاؤں، صحابہ تو مر مٹے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا کو نہیں دیکھا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ دیے تھے، کہا تھا کہ مر مٹیں گے۔ بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، خباب کے سر پہ روڈ مار دیا گیا تھا، سمیہ کو لٹکا دیا گیا تھا۔ سمیہ نے کہا کہ میں کٹ جاؤں گی، مر جاؤں گی، مجھے تم مار دو، میں برداشت کر لوں گی، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے کوئی چیز میرے آگے جھکا نہیں سکتی ہے مجھے۔ کیا محبت تھی، وہ محبت آج ہمارے دلوں میں ہے؟ ذرا سی محبت کی بات آتی ہے تو محبت کا دم تو بہت بڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خاطر تو ہم لمبے لمبے جھنڈے لے کر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن محبت جب سنت زندہ کرنے کی بات آتی ہے، سنت ہمارے زندگی سے خالی نظر آتی ہے۔ سنت کے مطابق کبھی ہم ٹوائلٹ میں یا ہم استنجا کھانے میں گئے، سنت کے مطابق کبھی نکلے، مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوئے، مسجد سے سنت کے مطابق مسجد سے نکلے، سنت کے مطابق سارا وضو کیا ہے، سنت کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ اس طرح کام نہیں چلتا ہے۔ کبھی وہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن ابو بکر بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن عمر بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن عثمان بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن علی بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن سارے صحابہ ہوں گے، اور خواجہ معین الدین چشتی ہوں گے، خواجہ عبد القادر جیلانی ہوں گے، بڑے بڑے اکابر ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، اور وہ کھڑے ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، وہ پکڑ کر کہیں گے ہم نے تو اپنی زندگی اللہ کے خاطر مٹا دی تھی، نبی کی محبت میں مٹا دی تھی، آج تم اپنی زندگی بتلاؤ کہ تمہیں تو عیش پرستی ملی تھی، تمہیں تو اچھی سے اچھی ایئر کنڈیشن ملی تھی، ہر چیز ملی تھی، گاڑی میں چلتے تھے، چیزوں میں چلتے تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو کتنا کھپایا، ذرا بتلاؤ۔ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ آج کی زندگی وہ زندگی ہو گئی، میں تو کہا کرتا ہوں اکثر و بیشتر، غیبت ہماری زندگی میں، چگلی ہماری زندگی میں، عزت کی دھجیاں اڑانا ہماری زندگی میں، حرص ہماری زندگی میں، ہوس ہماری زندگی میں، کسی کے عزت اڑانا ہو، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو، کسی کی چادر پھاڑنا ہو تو ہمیں کہے ہم تیار ہیں، لاڑیاں سجاتے ہیں، کسی کی غیبت کرنے کے لیے سجاتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اگر اڑانا ہو تو ہمیں کہو،
ماں باپ کے عزت کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں. گھروں کے اندر ماحول بے ترتیب ماحول ہے, نہ مزاج ہے, نہ سلیقہ ہے, نہ شعور ہے, نہ طریقہ ہے, نہ نبی کی سنتیں ہیں, سب چیزوں سے پیچھے ہیں. اللہ کے پاس اگر چلے گئے, اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے, اللہ نے اگر سوال پوچھ لیا, کیا اللہ کو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اور یاد رکھو, کوئی بھروسہ نہیں کسی کے بارے میں, کون کب چلا جائے گا کچھ پتا نہیں. کورونا کی بیماری آئی, جھٹکے سے اٹھا کر اللہ نے کتنوں کو اٹھا کر پھینک دیا. کتنے وہ تھے کہ بہن کہتی رہ گئی کہ بھیا گھر میں داخل ہوگا, اور دیکھا گیا کہ گھر کا دروازہ کنڈی کھٹکھٹایا گیا, بہن نے دروازہ کھولا, دل میں خیال تھا کہ بھیا داخل ہوگا, کہنے والے نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا. بہن روتی رہ گئی, بیٹا یہ سوچتا رہا کہ دروازہ کھلے گا, دروازہ کھلا, کہنے والے نے کہا کہ آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی. باپ بیچارہ سوچتا رہا کہ بیٹی بھی بچ جائے گی, کہنے والے نے اندر سے آ کر کہا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی. کسی کی ماں جا رہی, کسی کا باپ جا رہا, کوئی اپنے کندھے پر جنازہ اٹھا رہا ہے, اور کسی کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی, اور ایسے ہی انہیں مد مٹی کے نیچے اتار دیا گیا, انہیں جنازہ اٹھانے کی بھی توفیق میسر نہ ہوئی. یاد رکھو کہ دنیا سے کب چلے جائیں گے کچھ پتا نہیں. ہر وقت اعلان ہوتا رہا, ہمارے جانے پر اعلان ہوتا رہا, لیکن کورونا کی وہ بیماری گھومی کہ اعلان بھی نہیں ہوا, بغیر اعلان کے اٹھا کر ڈال دیا گیا. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے. تو یاد رکھو, اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں لانے کی, اللہ کے پیار کو اپنی زندگی میں لانے کی, اللہ کے عشق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ایک بات کروں, اپنی بات کو ختم کروں, کہ ایک نوجوان جن کا پیر نہیں تھا, دونوں پیر نہیں تھے, صرف ہاتھ تھے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تپتی دھوپ تھی, سخت دھوپ کے عالم میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جا رہا ہے, پھسلتے پھسلتے اپنے ہاتھ کے سہارے, دونوں ہاتھ کے سہارے چلتے جا رہا تھا, اس لیے کہ دونوں پیر موجود نہیں تھے. مالک بن دینار قریب گئے اور جا کر پوچھا, تپتی دھوپ دیکھو تو صحیح کتنی دھوپ ہے, اتنی ڈگری کے پرندے بھی اپنی چھائی سے باہر نہ نکل رہے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی چھپے پڑے ہیں, اور جانور بھی نظر نہیں آتے ہیں دھوپ کی وجہ سے, اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے دربار کی طرف جا رہا ہوں, میرے رب کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, اللہ کی طرف جا رہا ہوں. جب یہ کہا تو مالک بن دینار نے کہا کہ ایسا کریں کہ میرے گھر پہ تھوڑی دیر رک جائیں, شام ہو جائے, تھوڑا سا دھوپ کم ہو جائے تو پھر نکل جانا. اس نوجوان نے یوں دیکھا اور کہا, مالک بن دینار آپ کے اللہ نے پیر بھی دیے ہیں, آپ تو چلتے چلتے آرام سے بہت جلدی پہنچ جاؤ گے, میرے پاس تو پیر بھی نہیں ہیں, تو میں جلدی پہنچ بھی نہ سکوں گا, اتنا وقت برباد کروں گا تو میں اللہ کے در پر میں وقت پر پہنچ بھی نہیں پاؤں گا. کہتے ہیں عاشق جا رہا تھا, کون جا رہا تھا؟ محبوب جا رہا تھا, دیوانہ اور مچلنے والا جا رہا تھا. مالک بن دینار نے کہا کہ ایسا کرو, میرے پاس رک جائیے, میں آپ کو سواری دے دوں گا, جلدی آپ پہنچ جانا. اس نے یوں غصے میں مالک بن دینار کو دیکھا اور غصے میں دیکھ کر کہا, کیا جو غلام اپنے مالک کو ناراض کر دے, وہ غلام کیا وہ چلتے جائے گا کہ گھسٹتے گھسٹتے اس مالک سے معافی مانگنے جائے گا؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ وہ تو گھسٹتے گھسٹتے جائے گا. تو کہا مالک بن دینار, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو بہت عقل مند ہوگا, مجھے آپ عقل مند نظر نہیں آئے, اور وہ تیزی سے روانہ ہوگا, اور کہتا ہوا روانہ ہو گیا کہ میں میرے رب کو نافرمان, رب کا نافرمان ہوں, تو میں کیسے کیسے چلتے چلتے اور سواری پر سوار ہو کے آرام سے چلا جاؤں, میں تو اسی طرح گھسٹتے ہوئے نکل رہا. کہتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اسی عرصے میں اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی, اور مجھے حج کا اللہ نے میرے لیے راستہ کھول دیا. کہا کہ میں حج کے لیے پہنچا, یوم عرفہ بھی اور اسی طرح سب ارکان ادا کرنے کے بعد مینا پر پہنچا. میں مینا پر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں پتھر مار ہی رہا تھا, مارتے مارتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں. میں نے جلدی سے اپنے کام کو انجام دے کر میں وہاں پہنچا. میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں کیوں بھیڑ لگی ہے؟ تو کہا کہ یہاں ایک شخص ہے, وہ عجیب زار و قطار رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو کہا کہ رستہ دیجئے. مالک بن دینار کو لوگوں نے رستہ دیا. وہ جیسے ہی قریب پہنچے, قریب جانے کے بعد مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کون تھا, وہی شخص تھا جو حرم پہ وہ احرام پہن رکھا تھا,
اور احرام پہن کر اس کا تار براہ راست اللہ سے جڑا ہوا تھا، اس کا کانٹیکٹ براہ راست اللہ سے تھا، وہ کال براہ راست اللہ سے کر رہا تھا، وہ فون میں گفتگو براہ راست اللہ سے کر رہا تھا. اور گفتگو کیا کر رہا تھا؟ گفتگو یہ کر رہا تھا، اے اللہ میں نے سارے ارکان ادا کیے، جو بھی ارکان ادا کرنے تھے میں نے ارکان ادا کیے. اللہ میں نے مینا بھی، میں نے پتھر بھی مار دیے، یہ سارے ارکان میرے بدن کے حیثیت سے تھا، میں نے کر دیا. اے اللہ اب تو جانتا ہے کہ اب مجھے یہاں پر ایک قربانی دینی ہے. وہ قربانی اب میرے پاس تو کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی تو کپڑا ہے. اس کپڑے کے علاوہ، اس لباس کے علاوہ، اس احرام کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں قربانی دینے کے لیے. اے اللہ اب میں قربانی کیا دوں؟ بس اے اللہ میں تجھے اپنے آپ کو حوالہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری قربانی براہ راست لے لیجئے. کہتے ہیں کہ یہ بولا اور ایک چیخ لگائی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اس نے ہوش توڑ دیا اور وہی دم بخود ہو گیا اور دنیا سے دار فانی کی طرف، دار فانی سے دار بقا کی طرف چل بسا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا تڑپنا تھا. لوگ اس طرح تڑپ کر کعبۃ اللہ تک پہنچا کرتے تھے. آج بیت اللہ جانے والے جا رہے ہیں یا بیت اللہ جانے کے بعد بھی وہ دل نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو جانے والے ہیں آج ان سے بھی کہوں گا کہ روئے اللہ کے سامنے، روئے گڑگڑائے اللہ کے سامنے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے روئے اور کہیں کہ اے اللہ میں اس گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس گھر کی صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس گھر کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں جھومنے والا مجھے بنا دے. میں جب وہاں سے نکلوں اللہ پورے انوارات میرے دل میں اتار دینا اللہ. اور ہم سب دعا کریں آج اللہ سے کہ اللہ جانے والا تو جا رہا ہے، اللہ ان کے جانے کی بدولت، اللہ ان کی محبت، ان کے پیار میں وہ جو جا رہا ہے، اللہ ان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی وہاں کی توفیق عطا فرما دیجیے، وہاں کی زیارت ہمیں بھی عطا فرما دے. وہ اللہ والے تھے جو اللہ والے راتوں رات رویا کرتے تھے، آج ہم ہیں رونے کی توفیق نہیں ہمیں. دعا کریں اللہ سے، روئیں گڑگڑائیں، حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، خوب گناہوں سے بچیں. غیبت اس وقت جو عام ہے، ہمارا مسلمان جتنا غیبت کرتا ہے، دشمنیاں جو عام ہیں، آپس میں دوست بن نہیں پاتا ہے. میں اکثر جگہ بیانوں میں یہ کہتا ہوں کہ دشمنیاں ہمارے یہاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی ملاقات کر لو، تو کہتے ہیں کہ حضرت ہماری غلطی کہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہو. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھیا چلو ہو سکتا ہے آپ کی غلطی نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ بھی یہ کہہ دے گا کہ غلطی میری نہیں ہے، غلطی تم کر کے آئے ہو، میں بھی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہو. اللہ فرشتوں کو کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اسے پکڑو، اسے زنجیروں میں جکڑو، انہیں باندھ دو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ غلطی میری نہیں، غلطی ان کی، انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اس لیے یاد رکھو، تعلقات کو عام کرو. پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے اور مسلمان کے پیچھے پڑا ہے. مسلمان اپنے بھائی کے چادر کھینچنے کے پیچھے پڑا ہے، دشمنیاں عام کرنے کے پیچھے پڑا ہے. آج نیت کرو مسلمانوں، آج دعائیں کرو. یہ پیغام صرف یہاں تک نہیں، میری بات بہت دور تک جاتی ہے. میں ہر شخص سے کہتا ہوں کہ یہ عام کرو، محبت کو عام کرو، پیار کو عام کرو. میرے نبی نے یہی تعلیم دی ہے. نماز کھڑی تھی، میرا نبی نکل گیا، دو قبیلے کو ایک جوڑنے کے لیے نکل گیا. کہتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی، صحابہ پوچھنے لگے کہ نبی کیوں نہیں آئے. پتا چلا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کو جوڑنے کے لیے نکلے. مسلمان آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتا ہے، بھائی کی بنتی نہیں، بھائی بہنوں کی بنتی نہیں، آپس میں دشمنیاں عام ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے. اللہ بیت اللہ کی زیارت ہمیں بھی عطا فرمائے اور بیت اللہ کی زیارت کروا دے اور اس گھر تک اللہ ہمیں بھی پہنچائے، وہاں کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے اور وہاں پہنچ کر اللہ وہاں کی نوریت اور وہاں کی جو تجلیات ہیں ہمارے دلوں میں اللہ عطا فرمائے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار تک بھی ہمیں پہنچنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پہنچنے کی توفیق کرنے کی، صلاۃ و سلام پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیت اللہ کے اوپر بیان ہوا پورا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بات ہوئی. اس لیے آج ہمارا دل مچلنا چاہیے
دل تڑپنا چاہیے، دل کی گہرائی کے ساتھ آج اللہ کو منا لینا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے اس دھرتی پر چلتے ہیں سب سے گندے ہم ہی لوگ ہیں۔ یہ کتے آ رہے ہیں، یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ یہ تو اچھے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے بن گئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی وفادار ہوتے ہیں، ہم بھی، لیکن وفادار اللہ کے بن نہیں پائے ہیں۔ اس دھرتی پر چلتے ہیں، جتنے نافرمان ہم ہیں کوئی نہیں ہے، جتنے گناہ ہم نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ، فریب، بدمعاشی، عیاری، ہر گناہ ہم کر کے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ دل کو کالا کر دیا ہے، دل کو سیاہ کر دیا ہے، دل کو بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کے بعد بھی اللہ ہمیں چلتا رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے آج دل کی گہرائیوں سے اپنا سارا غم اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ میں آج امبولی والے کو ایک بشارت اور دوں کہ آپ کا اللہ ابھی متوجہ بیٹھا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ بس دل کی گہرائیوں سے آج اللہ کو کہہ دے کہ اللہ اب تجھے لینے آ گئے ہیں۔ اللہ بیٹھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجنوں آپ بیٹھے ہو، اب مانگو بس میں عطا کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ رونے والی کیفیت، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اللہ والوں سے بھی ہم نے سنا، رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے، زور زور سے اللہ کے سامنے گھنگھرا کر کہہ دے کہ اللہ آج ہمیں معاف کر دے انشاءاللہ۔ اس لیے دل کے گہرائیوں سے پورے متوجہ ہو جائیں اور ہاتھ کو اٹھا لیں اور گھڑ گڑا کر اللہ سے مانگے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، کس سے کہے کون ہمارا ہے مولا؟ اس دھرتی پر سب سے بڑے گنہگار ہم ہی ہیں۔ اللہ آپ تو دیکھ رہے نا ہمیں مولا، آپ دیکھ رہے نا مولا ہمیں، مولا دیکھ تو صحیح، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے۔ بہت گندے مولا لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کر ہم آ کے بیٹھے ہیں مولا غیبت کر کے آ کے بیٹھے ہیں مولا، چغلی کر کے آ کے بیٹھے ہیں مولا جو جرم کرنا سب سارا جرم کر کے آ کے بیٹھے ہیں مولا۔ بہت بڑے پاپی مولا، بہت بڑے پاپی مولا۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے نا مولا، ماں اس کا بچہ اگر لولا لنگڑا بھی ہونا، آنکھوں سے دکھتا بھی نہ ہونا، لیکن اگر وہ کیچڑ میں گر جائے تو سارے لوگ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن ماں جو ہوتی نا اپنے پیارے کپڑے کو بھی دیکھتی نہیں ہے، پیارے لباس کو بھی دیکھتی نہیں ہے، دوڑ کر پہنچتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے وہ میرا لال اور میرا لخت جگر اور میرا دل کا ٹکڑا، آج میرا دل کا ٹکڑا گر گیا، آج میرا کلیجہ گر گیا، اور اپنے سینے سے لگا کر اسے نہلاتی دھلاتی اور اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، لوگ بھی اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم بھی کیچڑ میں گر گئے تھے مولا، بہت گندے ہو گئے مولا، اتنے آنکھوں سے گناہ ہو گئے کہ ہم نابینا ہو گئے مولا، اتنے کانوں سے گناہ کیے مولا ہم بہرے ہو چکے مولا، اتنی زبان سے گناہ کیے مولا ہم یا اللہ گونگے ہو چکے مولا۔ کل قیامت کے دن آپ کے پاس آ گئے نا مولا، آپ یہ زبان کھینچ کر ہمارے گلے میں باندھ دیں گے اگر یہ گناہ باقی رہے مولا۔ اللہ سچے پکے دل سے آپ کے پاس آئے، او پیارے اللہ، او سنہرے رب، اللہ جی اب ایک نگاہ ڈال دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، اے اللہ معاف کر دیجئے مولا، ایک نظر ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹ لیا ہے مولا، کہیں سے نہیں چھوڑا مولا۔ اللہ
اللہ ہمیں نیک بنا دے مولا، متقی بنا دے مولا، پرہیزگار بنا دے مولا، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ مولا مولا آپ تو بہت بڑے رحیم ہیں، آپ بہت بڑے کریم ہیں مولا، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک ماں کو دیکھ رہا تھا کہ ماں اپنے بچے کو مارتے مارتے دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس بچے سے بیٹے نے پوچھا، بچے کو مارتے مارتے نکالا، اور ماں نے کہا غصے میں کہ تو نے مجھے بہت ستایا، آج کے بعد سے تو گھر میں کبھی آنا بھی مت، تو کبھی گھر میں قدم بھی مت رکھنا، کبھی نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ ماں بہت غصے میں تھی۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے کو دھکا مار کے ماں نے دروازہ بند کیا، بچہ تھوڑا دور گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر گھر کی طرف پلٹ کے آیا اور دروازے پر اس کے منڈیر پر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا بیٹھا راہ دیکھتا رہا کہ ماں دروازہ کھولے گی تو میں گھر میں داخل ہوں گا۔ بس دروازہ کافی دیر کے بعد ماں کو یاد آتا ہے کہ کسی کام یاد آتا ہے، ماں دروازہ کھولتی تو بیٹے کو دیکھتی کہ وہاں سویا پڑا ہے، تو ماں نے اسے لات مارا اور کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو کبھی یہاں مت آنا۔ بیٹے نے سر اٹھایا، معصومانہ چہرے سے ماں کو دیکھا اور کہنے لگا ماں میں چلا تو گیا تھا، میں نے نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہ دیکھوں گا، میں نے نیت کر لی تھی کہ کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھوں گا، لیکن مجھے ماں خیال آیا کہ مجھے کام تو کسی جگہ مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ مل جائے گی، میں کسی جگہ میں کوئی کام کر دوں گا، مجھے کھانے کے لیے چیز مل جائے گی، لیکن دل میں خیال آیا کہ یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی؟ ماں یہ سوچ کر دل لوٹ کر آیا ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو اپنی باہیں پھیلا دی، کہا میرا لال، او میرا دل کا ٹکڑا، او میرا دل کا کلیجا، جب تیرے دل میں خیال ہے تو آجا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ ماں نے اپنے سینے سے اس بچے کو لگایا اور کہا بیٹے آج تو نے محبت پیش کی ہے، آجا میں تجھے اپنے گود میں سلاؤں گی، تجھے اچھے اچھے کھانا کھلاؤں گی۔ اے اللہ ہم بھی بہت دور نکل چکے تھے مولا، ہم نے سوچ لیا تھا کہ کاروبار کر لیں گے ہمارا گھر چل جائے گا، تجارت کر لیں گے ہم کھانا کھا لیں گے، لیکن مولا پتا چلا یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ اللہ اب تیرے در پر آ کر گر گئے ہیں، اب آپ ہزاروں دھکے مار دیجئے، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ اللہ اب اپنی محبت ڈال دیجئے مولا، اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو قبول کر لیجئے مولا، سب کے رونے کو قبول کر لیجئے مولا، جن کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ان کے آنسوؤں کا واسطہ مولا آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے مولا۔ اے رب کریم بہت سے لوگ مولا کعبۃ اللہ کی طرف بیت اللہ کو جا رہے ہیں مولا، اس کے در و دیوار کو چوم رہے مولا، اللہ اس زمین کو چوم رہے مولا، اللہ اس دیوار کو دیکھ رہے مولا، وہاں کی ہواؤں کے لطف اٹھا رہے مولا، اللہ وہاں کی رحمتوں کا یا اللہ رحمتوں کے لطف اٹھا رہے مولا، یا اللہ کبھی اللہ کبھی عرفات کے اندر کبھی مینا کے اندر وہ جھوم رہے ہوں گے مولا، کبھی اللہ کعبۃ اللہ کو پکڑتے ہوں گے مولا، بوسے پر بوسے دیتے ہوں گے مولا، کبھی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھ کر تڑپتے اور مچلتے ہوں گے مولا۔ اے اللہ وہ دن کب آئیں گے ہم جیسے ناکارہ کو بھی آنکھوں سے اللہ کعبۃ اللہ کے دیکھنے کی توفیق میسر ہو مولا، اللہ یہ ہوٹ کب وہ ہوٹ بنیں گے مولا کہ ہم وہاں کی زمینوں کو چومیں مولا۔ اللہ بیت اللہ کی زیارت کروا دیجئے مولا، اس گھر کی زیارت کروا دیجئے مولا۔ اے رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے خطاؤں کو معاف فرما، غیبت چغلی حسد بغض ریاکاری جھوٹ دغابازی دھوکہ فریب بدماشی عیاری ہر گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے مولا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے مولا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے مولا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے مولا۔ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے مولا ان کی مغفرت فرما، ان تک بار بار پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ان پر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ اے رب کریم اس مجمع میں جو بھی لوگ ہیں
اللہ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، کاروبار میں پریشان پریشانیوں کو دور فرما، تجارت میں پریشان پریشانیوں کو دور فرما، دکان میں پریشان پریشانیوں کو دور فرما، کھیت میں پریشان کھیت کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، کسی بھی زمینی اعتبار سے پریشان پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کے اعتبار سے پریشان پریشانیوں کو دور فرما، میاں بیوی میں خوب محبت مودت عطا فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بچوں کو نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، نسلوں کے اندر علماء صلحاء بزرگان دین پیدا فرما، وقت کے اولیاء پیدا فرما، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا۔ اے اللہ ایسا تو نہیں ہے نا مولا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تو پہلے ہی پیدا ہو سکتے ہیں، اب نہیں پیدا ہو سکتے، اے اللہ ایسا تو نہیں ہے مولا، اللہ اب بھی آپ بنا سکتے ہیں مولا، اللہ اگر ہم کو چن لے مولا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، اللہ ہمیں چن لیجئے مولا، اللہ دین کے کام کے لیے چن لیجئے مولا، اللہ دین کے عالم کے لیے چن لیجئے مولا، دین کا فہم عطا فرما، دین کا شعور عطا فرما، جذبہ عطا فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، بیمار ہے تو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، جن شخص نے اس پروگرام کو سجایا ہے، جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے، جن لوگوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، جو بھی بیچارہ محنتیں اور کوششیں کر رہا ہے، جتنے لوگوں نے یہاں کے لیے محنتیں کی ہے مولا، جس اعتبار سے بھی محنتیں کی ہے اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ان کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں اللہ میری ماں اور بہنوں کو بھی نیک بنا دیجئے، عفیفہ کائنات بنا دیجئے، پیارا بنا دیجئے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر شخص کو قبول فرما لیجئے مولا۔ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی خیر کلائیں سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ صلی